خالدہ جمیل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، مہمانان گرامی اور ہمدرد نونہال کے بچوں، صحافیوں اور فوٹوگرافرز، السلام علیکم۔ یہ ٹاپک جو ہے حکیم سعید کا 2 منٹ میں بات کرنی ہے۔ ان کے لیے تو کتابیں چاہیے، ان کے لیے تو ساری زندگی چاہیے، لیکن یہ ہے مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ سچ ہے، گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، در و دیوار وطن کے ہیں تاباں اسی طرح، لہرا چکی وہ برق مگر اس کی تاب سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ تو حکیم سعید مرحوم اپنائیت اور محبت کا پیکر تھے، خیر خواہی دل جوئی کا پھیلا ہوا عنوان تھے، سادگی، تواضع، فروتنی اور ہر دل عزیز ان کا طرہ امتیاز تھا۔ ان کے افعال و اقوال قوم کے لیے مشعل راہ ہیں، امت مسلمہ کے رہنما تھے، علم و فکر کا ایک عظیم سرمایہ، علم و فضل کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے، محبت و شفقت کا مجسمہ، قوم و ملت کا سائبان تھے۔ ان کی صاف گوئی، بے باکی، اصول پرستی اور جذبہ صادق یہ وہ زینے تھے جن پر قدم رکھ کر انہوں نے حکمت کو 4 چاند لگائے۔ آج بھی قوم و ملت ان کے اصول و عقائد، ان کی فہم و فراست اور ان کی اصابت رائے کی مرہون منت ہے۔ آپ روحانیت کا پیکر، نورانیت کا مرکز اور حکیم سعید صاحبہ کی بیٹی جو باوقار باصلاحیت ہستی کائنات کے اندر پیدا کر دی ہیں، جو ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہی ہیں، اور اس کا کریڈٹ جہاں کے چلانے والے علیم بخاری صاحب، ان کی ساری ٹیم جس تندہی کے ساتھ ان نونہالوں کی انہوں نے کی ہے، تربیت کی ہے، وہ آگے جا کے ایسے نکھر رہے ہیں۔ تو میری ان کے لیے دعا ہے، الہی انہیں میر منزل بنا، الہی انہیں میر منزل بنا، کہ اجر ذخیرہ ہو حشر کا، کریں دین و دنیا کی جو کوششیں ہو منظور سب تیرے دربار میں۔ تو یہ آخری شعر ہے، باغ تو باقی ہے باغباں نہ رہا، اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا، کارواں تو رہے گا یوں ہی رواں، افسوس کہ میرے کارواں نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور و نور کر دے، آسماں ان کی قبر پہ شبنم افشانی کرے، آسماں ان کی قبر پہ شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، وما علینا الا البلاغ۔ بچوں نے بھی بہت پیاری باتیں کی، اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے بہت پیارے سارے مجلس شعراء کے حضرات بھی موجود ہیں، اور بچوں کی اسمبلی بھی موجود ہے۔ اور بچوں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں ہمیشہ سے اتنی بڑی نہیں تھی، کبھی میں آپ جیسی بچی بھی تھی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے بہت بچپن سے میں حکیم سعید صاحب سے ملتی رہی، انہیں دیکھتی رہی، ان کی باتیں سنی، ان کے پاس بیٹھ سکی، اور اب آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو آپ کو اتنی محبت ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود اتنی محبت والے تھے کہ اس عمر میں آ کر بھی میں یہاں اسی لیے موجود ہوں کہ مجھے ان سے دلی محبت ہے، جیسے اپنے والد سے تھی، جیسے اپنے امی سے تھی۔ ان کے ساتھ ہی شام ہمدرد میں آیا کرتی تھی، حکیم صاحب سفید کپڑوں میں ملبوس، اور ہر پہلی جمعرات ہر مہینے کی یہاں ایک شام ہمدرد ہوا کرتی تھی۔ اس میں میرے والد حفیظ جلندری ضرور آتے تھے۔ میں ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی بیٹی تھی، تو امی آتی تھیں اور ایک بچہ وہ ساتھ لاتی تھیں، وہ بچہ میں تھی، اور میرا کام تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان چپ بیٹھنا ہے اور ان کی باتیں سننی ہیں۔
یا پھر میرا دھیان ہوتا تھا کہ بھئی اب سینڈوچز کب ملیں گے یا کیا. تو اس زمانے سے حکیم سعید صاحب کی محبت، شفقت، اور کبھی میں نے انہیں ایسا نہیں دیکھا کہ ان کا موڈ خراب ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. مسکرا کے بات کرنا، بچوں سے بھی بڑوں سے بھی. ادبی محفل، ادبی لوگ بلائے جاتے تھے، بہت اچھی تقاریر ہوتی تھیں. اور پھر انتظار یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی گلا خراب ہو گیا. پہلی دوسری جماعت میں پڑھتی تھی تو انتظار ہوتا تھا کہ حکیم صاحب پہلی جمعرات کو اگلے مہینے آئیں گے تو پھر میرا علاج ہوگا. حکیم صاحب کے پاس جب لے کے جاتی تھی تو انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا بڑی بی. کہتے تھے بڑی بی پھر آ گئی. مجھے پتہ ہے تم املی کھا رہی تھیں. اب میں املی نہیں کھاتی تھی اور میں ان کو کہتی تھی نہیں 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 میں املی نہیں کھاتی. اور وہ بہت پیارا مذاق، بہت پیاری مسکراہٹ، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی. یہاں تک کہ میں ان سے دوا لیتی ہوئی، ان سے ملتی ہوئی سعودی عرب شادی ہو کے چلی گئی. اب جو میں نے تقریر لکھی تھی وہ تو خیر رہ گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ان کی ایسی محبت تھی کہ میں اس عمر تک کھنچی چلی آتی ہوں. علی بھائی نے بہت دفعہ کہا ہے کہ پرانی یادوں کو بھول جایا کریں، لیکن آج تو نہیں میں بھول سکتی، کیونکہ وہ انہی کی وجہ سے میں نے بہت چیزیں واقعی میں سیکھی. یہ ایک کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر مہینے رسائل ہمارے ہاں ابا جان کے پاس، نونہال، ہمدرد صحت، ہمدرد خبر نامہ، ہر چیز آتی تھی. میں ایک انگریزی اسکول میں کوئین میریز میں پڑھتی تھی. وہاں انگریزی زیادہ، اردو ذرا کم تھی، لیکن میری اردو اسی لیے اچھی ہوئی کہ میں وہ رسالے آتے ہی فوراً پڑھتی تھی. اور پھر اس سب تقریر کو میں بھول گئی ہوں کہ وہ حکیم صاحب جنہوں نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کیا، 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، اور ہجرت اپنے خاندان سے اس لیے ان کے نہ چاہنے پہ بھی کی کہ ہجرت جو ہے وہ سنت رسول ہے. وہ سنت رسول کے تحت پاکستان تشریف لائے اپنی معصوم بچی کو لے کے، ہماری آپی کو لے کے. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، ان کے اتنے بڑے بڑے کارناموں کے بعد، تو میں یہ آپ کو بس کہنا چاہتی ہوں کہ لالارو یہ تربتیں، یہ سینہ ہائے داغ داغ، جو 7 اکتوبر کو ان کے ساتھ ہم نے کیا. لالارو یہ تربتیں، یہ سینہ ہائے داغ داغ، ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں یہ چراغ. ہم نے اپنے خون سے روشن کیے ہیں یہ چراغ. اب ہمارے ہاتھ، اب تمہارے ہاتھ اس آغاز کا انجام ہے. ہم یہاں کام آ گئے، آگے تمہارا کام ہے، آگے تمہارا کام ہے. یہ بچوں آپ کے لیے ہے، اور آگے اب آپ کا کام ہے ان کا مشن لے جانے کا. شکریہ.